مشائخ، سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صدق الله مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ کرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاطمہ، المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ عزیزان گرامی وقار، آج کا یہ اجلاس شان پنجتن پاک اصلاح معاشرہ کے نام سے منعقد ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لمبا سفر کرنے کے بعد انسان تھک جاتا ہے، لیکن میری حالت یہ ہے کہ کثیر سفر کے بعد بھی جب عاشقوں کا یہ ہجوم دیکھتے ہیں تو ساری تھکان یوں ہی دور ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھ سے یہ کہا جا رہا تھا چھندواڑہ میں آپ جا رہے ہیں اور آج یہاں پر حالات تھوڑے سے گرم ہیں، یہاں پر یا تو جلدی انٹر ہو جائیے یا تھوڑی دیر کے بعد، کیونکہ پھر ایک ریلی نکلنے والی ہے۔ مجھے یہ خبر دی گئی تھی، میں نے اسی وقت یہ کہا شراب کے نشے میں دھت ریلیاں اور ہیں، مصطفیٰ کے عشق کی نشے کی ریلیاں اور ہیں۔ شراب پی کر نشے میں آنے والا مجمع اور ہوتا ہے، وہ دن کے اجالے میں ناچ کود کر سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کے عشق میں آنے والا مجمع رات کے 12 بجے کے بعد گرم ہوتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، یہ صرف اور صرف سنیوں کا خاصہ ہے کہ رات کے 12 بھی بج جائیں تو دن کے اجالے سے زیادہ یہاں پر طاقت و قوت نظر آتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، در حقیقت بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان سپاہیوں کا مجمع ہے۔ ہر زمانے میں جس جماعت سے لوگوں کو خوف ہونے لگا وہ یہی جماعت تھی، اور ایک بڑی نسبت کی بات یہ ہے کہ آج جہاں تک نظریں جا رہی ہیں عاشقوں کا ہجوم ہے، لیکن میرے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ دنیا آج ڈرا ڈرا کر کے مسلمانوں کو سہمی ہوئی زندگی گزارنے پر مجبور کر رہی ہے، اور کچھ لوگ سہم جا رہے ہوں گے کہ اب کیا ہوگا، تب کیا ہوگا، حالات کیسے ہوں گے، لیکن میرے عزیزو چھندواڑہ والے، تمہارے جذبات بہت جوان ہیں۔ دنیا کو آج میسج دے دو کہ آج بھی وہ قوم ہے جو کربلا چوک میں بیٹھ کر کے اپنی بہادری کے مظاہرے پیش کر سکتی ہے۔ اس میدان کو نسبت ہے کربلا کی، مولا امام حسین کی، اور ہم کربلا کی داستان رونے دھونے ماتم کرنے کے لیے نہیں سناتے، ہم کربلا کی داستان اس لیے سناتے ہیں کہ 80 سال کا بوڑھا بھی ہو تو سن کے 25 سال کا جوان ہو جائے، اس کے اندر جوانی آ جائے، بزدلی ختم ہو جائے، ڈر اور خوف نکل جائے،
سنیوں کے اجلاس کا خاصہ یہی ہونا چاہیے، غم حسین اپنی جگہ پر وہ قیامت تک رہے گا، مولا حسین کی شہادت کا غم، لیکن ہم اس غم کا تماشا نہیں کرتے، اپنی نسلوں میں ہم سناتے اسی لیے ہیں کہ بار بار اپنے بچوں کو کربلا کی داستان سناؤ، صرف یہ مت سنانا کہ مولا حسین کے بچے شہید ہو گئے، ان کے جوانوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، بلکہ یہ بھی بار بار سنانا وہ تنہا رسول کا شہزادہ تھا جو ہزاروں کتوں کے سامنے تنہا شیر بن کر کھڑا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس امام حسین نے کربلا کے میدان سے ایک پیغام دیا تھا کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ کبھی تعداد نہیں دیکھتا اور نہ ہی طاقت و قوت اور تخت و تاج دیکھتا ہے، اسے ہمیشہ اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اسی مولا امام حسین کی نسل میں صدیوں بعد آنے والے حسین اعظم کے شہزادوں میں ایک شہزادہ ہندوستان آیا تھا جسے پورا ہندوستان غریب نواز کہتا ہے، سیدنا معین الدین حسن چشتی غریب نواز۔ جب یہ تشریف لائے تھے تو بہت بڑی فوج لے کر نہیں آئے تھے، 8 فقیروں کی جماعت میں آئے تھے، اور یہ وہ دور تھا جب شہاب الدین غوری کئی مرتبہ جنگوں کے بعد شکست کھا کر واپس جا رہا تھا، یہاں بہت ساری جنگیں ہوئی، راجے مہاراجاؤں سے شکست بھی کھائی، غریب نواز گدڑی پہنے ہوئے فقیروں کی جماعت میں تشریف لا رہے ہیں۔ فوج کی کسی آدمی نے دیکھا کہ ایک بابا لوگوں کی جماعت ادھر آ رہی ہے، پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ غریب نواز نے سیدھے جواب دیا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فوجی نے کہا ہماری فوج کو دیکھ رہے ہو، بہت بڑی تعداد ہے، ہتھیار بھی ہے، ہاتھی گھوڑے سب ہے، اور تمہارے پاس کچھ نہیں، 7-8 لوگ مل کر جا رہے ہیں اور ہندوستان فتح کرنے کی بات کر رہے ہو۔ سرکار خواجہ ہند نے کہا تھا فرق صرف اتنا ہے کہ تم جاتے ہو ہاتھی گھوڑے اور تلواروں کے بھروسے پر، معین الدین صرف اللہ کے بھروسے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے عزیزو یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میدان کا میسج بھی یہی ہونا چاہیے کہ آج کے دور میں بھی کبھی اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی تعداد کو مت دیکھنا، ہمارے درمیان انتشار کتنا ہے، افتراق کتنا ہے، جماعتیں کتنی ہیں، اختلافات کتنے ہیں، سب اپنی جگہ پر، تمہیں اسباب پر نہیں خالق اسباب پر بھروسہ ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، جس کے دین کے لیے ہم کھڑے ہوں گے اس کی مدد ضرور آئے گی، اور جس رسول کے ہم امتی ہیں ان کی عنایت ضرور ملے گی۔ اس لیے میرے عزیزو یہاں کا ایک اہم پیغام یہ ہے، مصیبتیں، طوفان، آندھیاں یہ نئی ہیں، بلکہ بہت صدیوں پہلے سے ہم پر آتی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کو آزماتی جا رہی ہیں، لیکن ہر دور میں آندھیاں تھک کر کے پھر یہ کہتی ہیں اسلام کو نہ کل مٹایا جا سکا تھا نہ آج مٹایا جا سکتا۔ بے شک، بے شک۔ چند دن انتظار کرو، آج کے جو برساتی کیڑے ہیں یہ بھی کہیں گے، ان کا حال بھی یہی ہوگا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے۔ حق ہے نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ عزیزان گرامی، بس تمہارے عزم، تمہارے استقلال اور تمہاری استقامت کا امتحان ہوگا۔ ہوائیں تیز چلیں گی، یہ دیکھا جائے گا تمہارا قدم ڈگمگاتا ہے یا ایمان پر قائم رہتا ہے۔ آج تمہارے امتحان کی گھڑی ہے، امتحان کا وقت ہے۔ کبھی تمہارے درمیان سکے پھینک دیے جائیں، دولت کا انبار بچھا دیا جائے، حسن و جمال کو لا کر کھڑا کر دیا جائے، اور تمہیں منصب اور تخت دینے کی لالچ دی جائے، یہ سارے امتحانات آئیں گے، اور بدلے میں تمہارا ایمان خریدا جائے گا، تمہارا دین خریدا جائے گا، اور وہ سب سے بڑا بدنصیب اور بدقسمت آدمی ہے جو دنیاوی مال و متاع کی بنیاد پر اپنا دین بیچ دیا، اپنا ایمان کا سودا کر لیا، اس کے لیے دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا 2 سال پہلے لکھنؤ سے ایک کتا نکلا تھا جس نے اپنا نام بدل لیا تھا؟ یہ کون ہے؟
یہ حکومت کی طرف سے پھینکے ہوئے ٹکڑے کھانے والا کتا تھا. منصب کے لیے، جاہ کے لیے اپنا نام بدل دیا، دھرم بھی بدل لیا، کشکا بھی لگا لیا، دھوتی بھی پہن لیا. اور میڈیا والے تو اسی کام کے لیے بیٹھے ہی ہیں. سارے دجالی میڈیا ویلکم کرنے لگ گئے اور ہاٹ سیٹ پر بٹھا بٹھا کر کے اس کی تعریف کرنے لگ گئے کہ مسلمانوں میں سے کنورٹ ہو کر کے ایک آدمی آ گیا ہے. اور یہ میسج دینا چاہتے تھے کہ اب مسلمانوں میں کھلبلی مچ جائے گی کہ ایک ان کا بہت بڑا آدمی کنورٹ ہو گیا. تو لعنت ہے اس میڈیا پر. 2 سال تم نے تماشا کر کر کے دیکھ لیا، اس کتے کے بدلنے سے پوری جماعت پر کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ ہماری جماعتوں سے یہی کہا جاتا رہا کچرا تھا تو کچرے کو اسلام سے نکلنا ہی چاہیے. ایسے کی حاجت بھی نہیں ہے. لیکن اب حالت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. 2 سال نہیں گزرے ایک نیا قرآن بنانے کی بات کیا، ایک حضور پاک کے اخلاق پر ایک چھوٹی کتاب لکھنے کی بات کیا. میں ان کا چرتر لکھوں گا. نعوذ باللہ بہت کچھ کر کے دیکھ لیا. ابھی کی خبر یہ ہے کہ سارے پنڈتوں نے لات مار کر کے بھیج دیا. اور اس کے بعد حالت یہ ہو گئی، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، درمیان میں الجھ کر رہ گیا. اب زندگی کی بھیک مانگنے لگا. کہا کہ میری جان بچا لو، میری جان بچا لو. یہ سب کو پتا ہوگا، اخبار یا نیوز تمہارے تک پہنچے ہوں گے تو معلوم ہوگا. میں نام صرف اس لیے نہیں لیتا کہ میں ناپاک نہیں کرنا چاہتا، باقی مجھے ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے. ہم اس مقدس پاکیزہ ممبر کو ان غلیظ ناموں سے، ان کے ناموں سے نہیں یہ کرنا چاہتے. بہرحال میرے عزیزو، حالت یہ ہو گئی جس کو اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا. یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور ہمارا تعارف کیا ہونا چاہیے؟ وقت کا مجدد ہے، بریلی کا امام. انہوں نے اپنا انٹروڈکشن جو کروایا وہ یوں نہیں کروایا میں بڑا زمیندار ہوں، پٹھان ہوں، بہت بڑا عالم ہوں، فقیہ ہوں، مفتی ہوں، بلکہ انہوں نے اپنا انٹروڈکشن یوں کروایا، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. ہم سب کی بھی پہچان یہی ہونی چاہیے. اور بیدم وارسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا کیا تھا، سگے طیبہ سب کہہ کے پکارے بیدم. سارے لوگ مجھے مدینے کا کتا کہہ کر پکارے. بیدم وارسی کہتے ہیں، سگے طیبہ سب مجھے کہہ کے پکارے بیدم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے. حضور کی بارگاہ میں یہ عریضہ ہے کہ میری پہچان بنے تو آپ کے نام سے بنے، دنیا مجھے جانے تو آپ کی غلامی سے جانے. اے مسلمانوں، آج وہ وقت آ گیا ہے، تم اپنی پہچان بتاؤ لوگوں کو. تم عزم و استقلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ایک بار یہ سیکولر بننے کی کوشش میں ہوتا کیا ہے آپ کو میں بتاؤں. فیشن نے اور دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے تم کو آزاد خیال بنانے کے لیے، تم کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے. چند دنوں پہلے ایک صاحب ہم سے پوچھنے لگے، حالات بڑے خراب ہیں، کیا ابھی بھی داڑھی رکھنا واجب ہے؟ کیا ابھی اس زمانے میں کوئی حکمت اور مصلحت سے ہم نہیں چل سکتے؟ ہم نے کہا اس زمانے میں تو اور بڑا واجب ہے، کیونکہ جن لوگوں کو تلوار نہیں چبھتی داڑھی چبھتی ہے، اور ہم چبانے کے لیے نہیں رکھتے. میں آپ سے کہتا ہوں، دنیا ننگا گھومنے میں شرم نہیں کرتی، چوٹی رکھنے میں شرم نہیں کرتی، تو ہم مصطفیٰ کی داڑھی پہ شرم کیوں کریں؟ میرے نبی کی داڑھی رکھنے میں شرم کیوں کریں؟ اے نوجوانوں، اگر یہ ذمہ داری تم نہیں اٹھاؤ گے تو کون لوگ اٹھائے؟ حضور پاک کے اخلاق کے ترجمان اگر تم نہیں بنو گے تو کون بنے گا؟ اس لیے آج میرا میسج، میں چھوٹی سی گفتگو کروں گا، خلاصہ کلام یہی ہوگا. خلاصہ کلام صرف یہ ہوگا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف لو لگا لو. آج کے دور کا خاصہ صرف اور صرف تمہارے پاس علاج دے کر کے جا رہا ہوں.
بڑے سے بڑے کینسر کا علاج یہی ہے۔ ہمارے درمیان موجود اختلافات، انتشارات، افتراق، سب کا علاج ایک ہی ہے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ بس حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف توجہ کر لو، یہ ہر چیز کا علاج ہے۔ یہ نوجوان کس کی امانت ہے؟ آپ امت کس کی ہیں؟ دنیا آپ کو آپ کے باپ کے نام سے نہیں جانتی ہے، حضور پاک کی نسبت سے جانتی ہے، آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کر کے جانتی ہے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آج کے اگرچہ پرفتن حالات، نوجوان بھٹکے ہوئے بہت زیادہ ہیں، اخلاق میں بھی متغیر ہیں، سب ہونے کے باوجود ایک بات کا یقین آج بھی ہے ہمیں، دل کے اندر آج بھی ایک یقین چلتا ہے، نشہ بھی کرتے ہیں، یہ مسجدوں سے بھاگے ہوئے بھی ہیں، گانے بھی سنتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے ہونے کے بعد بھی دل میں نہ جانے ایک یقین اور آتا ہے۔ ایک غیر مسلم صاحب، نیتا صاحب کے پیے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا، مولانا آپ بار بار تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح نہ بنو، دوپہر میں لال جھنڈا، شام میں نیلا جھنڈا اور رات میں ہرا جھنڈا، بار بار پارٹیاں بدلنے کی اور ادھر سے ادھر جانے کی یہ جو فکریں ہوتی ہیں، ایسا نہ کرو۔ آپ اپنی تقریروں میں کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تو آپ کی قوم ہی ایسا کرتی ہے۔ یہ میرے لیے تانا تھا، آپ کی قوم ہی ایسا کرتی ہے، اس پارٹی کا بھی جھنڈا اٹھا لیتی، اس پارٹی کا بھی جھنڈا اٹھا لیتی، ادھر بھی ادھر بھی۔ سننے کو تو برا لگا، لیکن اس وقت ہم نے کہا تھا، صاحب آپ نے ہماری قوم کے متعلق یہ کہا کہ الگ الگ پارٹیوں کے جھنڈے اٹھا لیتی ہے، بات در حقیقت یہ ہے کمپیریزن میں سارے دنیا دار ہیں، ساری پارٹیوں کے جتنے بھی ہیں سب دنیا دار ہیں، یہ ادھر سے 500 اٹھاتے ہوں گے، ادھر سے 1000 اٹھاتے ہوں گے اور گھر آ جاتے ہوں گے۔ ہوتا ہوگا، میں مانتا ہوں ہماری قوم کے لوگ، ہمارے نوجوان جاتے ہوں گے، لیکن میں نے کہا ایک میرا چیلنج ہے، ہماری کسی بھی محلے کا ایک عام نوجوان اٹھا لو، عالم نہیں، پرہیزگار نہیں، بہت بڑا متقی نہیں، نارمل سا ایک نوجوان اٹھا کر لے آؤ، اور اگر آپ کے پاس 10 کروڑ کی دولت ہے لے آؤ، کروڑوں کی دولت لے آؤ، ایک طرف اس نوجوان کے سامنے 10 کروڑ روپے رکھ دینا۔ آپ کہتے ہیں نا 500 کے لیے پارٹیاں بدلتے ہیں، میں کہتا ہوں 10 کروڑ روپے رکھنا دولت، اور ایک طرف گنبد خضرا کی تصویر، واہ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ اس سے پوچھنا کہ اے نوجوان ان دونوں میں سے تو چاہتا کیا ہے؟ میرے عزیزو، میرا یہ یقین آج بھی ہے، نشہ کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، گانے بجانے والا ہی کیوں نہ ہو، اخلاق میں گرا ہوا ہی کیوں نہ ہو، اس نوجوان سے بھی میری امید ہے ان کی کروڑوں کی دولت کو ٹھوکر مارے گا اور پھر برملا یہ کہے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ارے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یا رسول اللہ، اچھا بچہ ہے قربان، اچھا بچہ ہے۔ میں اب محسوس کر رہا ہوں، کیا آپ سب کا بھی عقیدہ یہی ہے یا نہیں؟ جب ایک طرف آپ کے سامنے پوری دنیا لا کر رکھ دی جائے اور دوسری طرف گنبد خضرا کی طرف دکھایا جائے، اے عزیزان گرامی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بولو، پھر کس کو قبول کرو گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہرے گنبد کو کیا ہم میں سے کوئی ٹھکرا سکتا ہے؟ ہماری جان جا سکتی ہے لیکن وہاں سے نظریں نہیں پھر سکتی۔ ہمارا ایمان یہی ہے، ہمارا ایمان یہی ہے، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے۔ یہ جذبہ جب تک باقی رہے گا، ڈرنا مت، اور 100 سال بھی ان کو کیڑوں کو ادھر ادھر کرنے تھے اور 1000 سال بھی کرنے تھے،
لیکن انشاءاللہ العزیز دین اسلام صبح قیامت تک اسی طرح لہلہاتا رہے گا، پرچم اسلام لہلہاتا رہے گا، لہراتا رہے گا۔ ڈر اور خوف سے آج جو جی رہے ہیں کہ کیا ہوگا، بڑی بڑی طاقتیں ہیں، بڑی بڑی فوج، بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن میں نے محسوس کیا ہے یہ دجالی میڈیا جو 24 گھنٹے ہم پر بھونکتے رہتے ہیں، صبح سے شام تک جو نیوز چینل کھولو ان کو صرف ٹوپی، داڑھی، مسجد، ممبر، مینار، برقع یہی نظر آتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں میاں یہ تو ایک چھوٹی سی قوم ہے، بار بار ڈیبیٹ کیوں کرتے ہو اسی مدعے پر؟ کیوں؟ اس لیے کہ اندر سے ایک ڈر ستا رہا ہے، کچھ ہے ابھی ان کے اندر۔ دنیا تو کہہ رہی ہے کچھ نہیں ہے، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی منصب نہیں، عہدہ نہیں، ہماری پارٹی نہیں، ہمارا سیاست میں مقام نہیں، ہمارے لیڈر نہیں، لیکن یہ کتے بھونک کر کہتے نہیں کچھ ہے، کچھ ہے، جس کو اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ بے شک غلام ہے، غلام ہے، غلامی یہ رسول میں جو نہ ہو عشق مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ بس میرے عزیزو، دنیا تمہیں بار بار جگا کر بتا رہی ہے تم غلام مصطفیٰ ہو، تم بھاگے جا رہے ہو اور نا امیدی اور مایوسی کی زندگی گزار رہے ہو۔ اللہ کریم کا ایک وعدہ ہے، وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک رعب دیا، جس کے بارے میں خود حضور فرماتے ہیں نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے رعب کے ذریعے سے مدد کیا ہے، 500 میل دور بھی دشمن ہو حضور کا، اس کا دل ہچکولے کھانے لگتا ہے حضور کے نام سے، یہ اللہ کی طرف سے ڈالا ہوا رعب ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، صدیاں گزر گئی، ان کی امت کے محبوبوں کو اللہ تعالیٰ حضور کا وہ رعب عطا کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب کا حصہ آج بھی دیا ہے، اس چیز کو محسوس کرو اور زندگی گزارو۔ آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ آپ آتنکواد ہو، آپ دہشت گرد ہو، کسی کی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں، کسی کی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں، تمہارا دین اور ایمان سچا ہے، تمہارا خدا سچا ہے، تمہارا نبی سچا ہے، تمہاری کتاب سچی ہے یا نہیں؟ جس قوم کا خدا سچا، رسول سچا، کتاب سچی، دین سچا، اس قوم کو سر جھکا کر نہیں سر اٹھا کر جینا ہے۔ ہمارا رشتہ کسی مجرم قوم سے نہیں ہے کہ ہم ڈرے سہمے جیے۔ میرے عزیزوں، اس بات کو یاد رکھ لو کہ دنیا جتنے تانے دیتی رہے، جتنا خوف زدہ کرتی رہے، تمہارے اندر ایمان اتنا ہی بڑھنا چاہیے، بڑھنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ چھندواڑا والے لوگ، تمہارے جذبات کو میں نے دیکھا ہے، آپ ایک غلام کے لیے اتنے اتاولے ہوئے جا رہے ہیں، اتنے جذبات تمہارے اندر ہیں، ادھر سے ادھر ٹوٹے پوٹے اور گرتے پڑتے۔ میں لوگوں کو دیکھ رہا، میں بہت ادنا طالب علم ہوں، تمہاری اس جذبات کا کئی کروڑواں حصہ زیادہ میرے مصطفیٰ کے نام کے لیے ہونا چاہیے، حضور پاک کی عزت کے لیے ہونا چاہیے۔ اس دن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایمان تم کی مٹھاس پا جاؤ گے اور کامیابی کی اس سیڑھی تک پہنچ جاؤ گے جہاں سے دنیا تمہیں کبھی اتار نہ سکے گی، ہلا نہ سکے گی۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اس دنیا میں؟ بتاؤ، موت آئے گی، اس سے زیادہ کچھ ہوگا؟ موت آئے گی۔ اور آپ حضور سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ بے شک کرتے، میرے آقا سے محبت کرتے ہیں؟ بے شک۔ سب سے زیادہ اگر کوئی سزا بھی دیتا ہے تو یہاں موت آتی ہے، اور عاشق رسول موت سے ڈرتا نہیں۔
موت اس کے لیے حادثہ ہے جس کو مرنے کے بعد جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے، اور ادھر عاشق مصطفیٰ کے لیے موت حادثہ نہیں تحفہ ہے، ادھر آنکھیں بند ہوں گی ادھر زیارت مصطفیٰ سبحان اللہ۔ بلکہ ایک مومن صالح قبر میں پہنچتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، ان سے بھی یہ کہتا ہے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں دنیا میں جینے والا بندہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا، ڈرتا نہیں ہے، اور جو آج ہم کربلا میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں ڈر پورا نکال کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کربلا میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج میں تقریر کرتا ہوں، کچھ علماء نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ تحفظات رکھیں اپنے حالات کے اعتبار سے، سنجیدگی کے اعتبار سے۔ میرے عزیزو، جس کا سب لٹ گیا اس سے کیا سنجیدگی کی توقع کرتے ہو؟ ہمارے پاس دنیا کی کوئی بچانے جیسی دولت ہے ہی نہیں، ایک وہی دولت آمنہ کے لال کی محبت، اور اس پر بھی کتے اور بھیڑیے بھونکنے لگے اور تم ہمیں امن سے بیٹھنے اور چین سے رہنے کی بات کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں تمہاری حکمتیں، تمہاری مصلحتیں، تمہارا چین و سکون تمہیں مبارک، ہمیں بلال حبشی کی وراثت مبارک، سبحان اللہ ہمیں خبیب ابن عدی کی وراثت مبارک، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کے لیے۔ عزیزان گرامی وقار، آج میں یہاں بیٹھا منبر پر تقریر کر رہا ہوں، کل کو اگر میں پھانسی کے پھندے پر چڑھ گیا، سوسائیڈ کے طور پر نہیں، اللہ کبھی نہ لائے ایسا دن، لیکن ظالم کتوں کے ہاتھ اگر سزا کے لیے متعین کر دیا گیا، ذرا برابر دل میں خوف نہ لانا کہ کسی ایک کے مر جانے سے اسلام نہیں مرتا ہے، ہمارے کٹ جانے سے اسلام نہیں مرتا ہے، بلکہ اس میدان سے یہ میسج عام ہونا چاہیے، ارے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حفظ ناموس رسالت زندہ باد۔ بس اس بات کا آپ لحاظ رکھیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ نئی بات ہو سکتی ہے، لیکن تاریخ اسلام اس سے بھری ہوئی ہے، تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے۔ لوگ آج ہمیں کہتے مائنورٹی میں ہیں، اقلیت میں ہیں، حالات ایسے ہیں، ان سے کہو کربلا کے میدان سے زیادہ مائنورٹی کہاں تھی؟ ایک طرف صرف 80-82 لوگ اور دوسری طرف 22,000 کا لشکر، مقابلہ ہو سکتا ہے؟ دنیا کی عقلیں حیران ہیں، لیکن رسول اللہ کے اس لاڈلے نوجوان شہزادے نے یہ دنیا کو بتایا ہے، میدان میں کھڑے ہو کر استقامت دکھانا یہ صرف آل رسول کی شان ہے، یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ اسی لیے آج میں نے شروع میں ہی آپ سے کہا، یہ دور جو ہے وہ آپ کی امتحان کا دور ہے، آپ کی استقامت کا امتحان ہو رہا ہے، آپ کے جمے ہوئے اور ڈٹے رہنے کا امتحان ہو رہا ہے۔ آندھیاں آئیں، طوفان آئیں تو تم گھر بدل لیتے ہو یا اپنے دامن بدل لیتے ہو یا اپنے چہرے بدل لیتے ہو یا پھر اسی دین پر قائم رہتے ہو، یہ دیکھا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، نہ تم سیکولر بن کر کے 100 سال جینے کی گارنٹی دے سکتے ہو، نہ ہی تم اپنا چہرہ چھپا کر کے 1000 سال جینے کی گارنٹی دے سکتے ہو۔ کوئی ڈر، بہت سارے نوجوانوں کو میں آپ یہ کہنا چاہتا ہوں، میاں اب ہمارے اس دور میں کوئی سیکولر نہیں رہ گیا، ادھر بھی نہیں، کوئی سیکولر نہیں رہ گیا ہے، ہر ایک شدت سے نفرت لیے بیٹھا ہوا ہے، سوشل میڈیا کی آگ پھیلی ہے، تو تم کیوں سیکولر بننے کے ناٹک کر رہے ہو؟ تم بھی دنیا کو بتاؤ کہ تم اپنے نبی پاک کی محبت میں کس قدر سیریس ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تم کتنے حساس ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں چاقو، چھری، تلوار، بندوق لے کر کے دکھاؤ، نہیں، میں تو ہتھیاروں کی بات نہیں کرتا۔ میرے عزیزو،
میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، دنیا کا سب سے بڑا ساز و سامان جو کسی کے پاس ہو سکتا ہے وہ عشق مصطفیٰ کی دولت، محبت مصطفیٰ کی دولت ہے۔ اس دولت نے کیسر و کسریٰ کو گھٹنے پر لایا ہے، بے شک بڑے بڑے بادشاہوں کو سرنگوں کر دیا ہے۔ آج میں تمہیں اسی محبت کی دعوت دے رہا ہوں، اسی محبت کی دعوت کہ جس کے تم غلام ہو پورے غلام بن جاؤ، پورے ہو جاؤ۔ حالات کے اعتبار سے تم کبھی چہرہ بدل لیے، کبھی لباس بدل لیا ہے، فیشن کے نام پر دنیا نے تمہیں آوارہ بنا دیا۔ ارے رات رات بھر ٹک ٹاک پر مجرے کرنے والے لوگ، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا تم کو زندگی اسی لیے ملی ہے؟ کیا تمہاری زندگی کا پورا مقصد یہی ہے؟ اور نوجوانوں کو بھٹکا کر رکھ دیا گیا۔ ہمارے محلوں میں نشہ عام ہے، رات بھر گیم کھیلنے میں ان کی پوری زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ اے نوجوانوں، کل قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا۔ اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، حدیث پاک ہے اس وقت تک میدان قیامت سے کوئی قدم نہیں ہٹا سکتا جب تک اللہ کے اس سوال کا جواب نہیں دے گا۔ کیا سوال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا سوال ہوگا، میں نے تجھے جوانی دی تھی، کہاں کہاں خرچہ کیا؟ اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور فرماتے محدثین، کسی کسی کو اپنی جوانی کا حساب دینے میں 500 سال لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس تپش والے میدان محشر میں، اس بھری قیامت کے مجمع میں تمہیں اپنا حساب دینے میں سالوں بیت جائیں گے، نہیں دے پاؤ گے حساب۔ 500 سال 700 سال لگ جائیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، آج اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے زندگی ملی ہے ٹک ٹاک کے لیے یا کسی حسینہ کے دام فریب میں پھنس کر کے معاشقے کرنے کے لیے، شعر و شاعری کرنے کے لیے، اے نوجوانوں یہ زندگی بہت شارٹ ہے، نکل جائے گی۔ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اس طرح تباہ کی، ان بوڑھوں سے پوچھو، ان گناہوں کے زخم آج بھی ان کے جسم پر ہیں، وہ زندگی بھر زخم یہاں پر بھی محسوس کر رہے ہیں اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی محسوس کریں گے۔ اور آج جو نوجوان ہیں ان سے میں کہتا ہوں، تمہارے پاس وقت ہے بڑھاپا آنے سے پہلے، سنبھل جاؤ، انتظار کرے۔ وہ خاتون ایسی نہیں ہے، نئی نویلی دلہن گھر پر آئی ہو، ہاتھ جوڑے، پیر پکڑے اور دوسروں کے سامنے گڑ گڑا کر کہے بھیا کہاں مجھ سہاگن کو ابھاگن کیے جا رہے ہو، کیسی یہ بات ہے آج کی رات مجھے تنہا کیے جا رہے ہو۔ نہیں، اس خاتون نے دکھڑے نہیں سنائے، گڑ گڑا کر وہاں رو رو کر کے باتیں نہیں کی، بلکہ وہ تنہا دلہن بستر سے کھڑی ہوتی اور کہتی ہے میرے سرفراز کیسی بات کر رہے ہو، طلاق کس لیے؟ جائیں فی امان اللہ، جائیں اللہ کی حفظ امان میں چھوڑتی ہوں۔ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ اگر آپ صحیح سلامت جنگ سے واپس لوٹیں گے، فخر سے مدینے میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر نہیں لوٹے جنگ کے میدان سے تو بھی کوئی بات نہیں، تب بھی آپ کی یہ بیوی فخر سے کہے گی کہ ایک شہید کی بیوہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ کے ایک نوجوان صحابی کی بیوہ ہوں۔ آپ جائیں، دنیاوی زندگی میں تو آپ نے مجھے شریک حیات بنا ہی لیا ہے، آخرت کی زندگی سے الگ کیوں کرتے ہو؟ وہ خاتون نے ہاتھ پکڑ کر کے بھیجا اپنے شوہر کو۔ آج کی رات شادی کرنے والا وہ نوجوان جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں شامل ہو گیا، حضور کے ساتھ میدان احد میں پہنچ گیا۔ اس میدان احد میں دوسرے دن گھمسان کی جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ کا نقشہ بہت ہی الگ ہے۔ بہت ساری جنگیں ہوئی لیکن جنگ احد میں جو صحابہ کرام کو نقصان پہنچا ہے، اسلام کو نقصان پہنچا ہے، وہ بہت کم جنگوں میں ہوا ہے۔ 70 صحابہ جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ میدان احد میں امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا تھا، عبداللہ بن جہش کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ یہ بڑی گھمسان کی جنگ تھی۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں وہ ایک رات پہلے شادی کرنے والا نوجوان سیدنا حنظلہ شہید ہو گئے۔ پہلی رات ایک رات گزار کر آنے والا دولہا میدان جنگ میں شہید ہو گیا، اور جنگ جب ختم ہو گئی لاشیں جمع کی جا رہی تھی، 70 صحابہ کی لاشیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ایک کی جنازہ
سارے صحابہ کی جنازے کی نمازیں پڑھا رہے تھے۔ اس اثنا میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے حنظلہ کو شہید ہوتے دیکھا ہے، قتل ہو کر گرتے دیکھا ہے، لیکن لاش میدان میں نظر نہیں آتی، لاش کہیں نظر نہیں آتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر جھکا کر تھوڑی دیر آرام فرمایا، اس کے بعد کہا فلاں جگہ دیکھو حنظلہ کی لاش رکھی ہوگی۔ صحابہ گئے تو دیکھا ان کی لاش رکھی ہوئی تھی، لیکن کس حالت میں؟ ان کو مکمل اوپر سے نیچے تک غسل دیا ہوا تھا، ان کے جسم پر پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ صحابہ اٹھا کر کے لے آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کیا آقا میدان احد میں پانی نام کی کوئی چیز ہی نہیں، یہاں پینے کا پانی نہیں، حنظلہ کو غسل کس نے دیا؟ حضور نے مسکرا کر کہا جیسے ہی یہ شہید ہوئے اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت آئی، حنظلہ کو آسمانوں پر لے جایا گیا، ان کو جنت کے پانی سے غسل دیا گیا اور واپس میدان احد میں لا کر رکھ دیا گیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزوں، بات یہ ہے صحابہ نے پوچھا آقا آپ کا فرمان تو ہے جو شہید ہوتا ہے اسے غسل نہیں دیا جاتا، اسے کفن نہیں دیا جاتا، بلکہ وہ جن کپڑوں میں شہید ہوا ہے انہی کپڑوں میں اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ شہید کا اعزاز ہے، یہ شہید کا اعزاز ہے، اسے دنیا کے پانی سے غسل نہیں دیا جاتا اور نہ ہی ہمارے کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ وہ جن کپڑوں میں شہید ہوا ہے انہی کپڑوں میں اللہ کی بارگاہ میں اسے بھیجا جاتا ہے، اس لیے کہ مولا کریم کو اس کی وہی ادا سب سے زیادہ پسند ہے جو اپنے گھر سے پہن کر نکلا تھا وہی پہن کر بارگاہ رب العالمین میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا لیکن یہ حنظلہ کے ساتھ کیا ہوا؟ سارے شہداء کو تو ہم نے غسل نہیں دیا، لیکن حنظلہ کو غسل کیوں دیا گیا؟ میرے آقا نے فرمایا جاؤ اس کی بیوی سے پوچھو پتہ چلے گا۔ حنظلہ کو جو غسل دیا گیا ہے وہ موت کا غسل نہیں ہے، وہ جنابت کا غسل ہے۔ رات کو اپنی بیوی کے ساتھ شباشی کیا تھا لیکن غسل کرنے تک کا اس کے پاس وقت نہیں تھا، وہ یہ کہہ کر گھر سے نکل گیا نہانے میں کہیں دیر نہ ہو جائے اور حضور کی جماعت آگے نہ نکل جائے۔ اللہ عزیزان گرامی وقار، یہ وہ صحابہ کی جماعتیں تھی جنہوں نے اپنی جوانیوں میرے نبی پر وار دی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کیا ہے۔ ایک کالے رنگ کے حبشی صحابی تھے، حضور کے پاس آئے، عبداللہ اسود، کھا شادی کی خواہش ہے، مال نہیں غریبی ہے بہت زیادہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی لڑکی سے شادی کرنے کا موقع مل جائے تو میں بھی گھر بسا لوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی خواہش کو دیکھتے ہوئے مدینے کی ایک انصار صحابی کی بیٹی سے ان کی سگائی طے فرما دی۔ حضور کا فرمان تھا، صحابی نے اپنی بیٹی دینے پر رضامندی ظاہر کی، اب شادی کا سامان لانا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کے ذریعے سے ان کی مدد کروائی۔ عبداللہ اسود کو کہا گیا لے جائے یہ شادی کے کچھ سامان لے آ جائے۔ شادی کے لیے اپنے گھر بار میں جو سامان لگتا ہے وہ خرید کر لیا۔ یہ عبداللہ اسود میدان میں یعنی بازار میں شادی کا سامان خریدنے گئے۔ دولہا آج کتنے تاؤں سے جاتا ہے اپنی شیروانی خریدنے، شادی ہو رہی ہے بڑے خواہش ہیں، لیکن وہ عبداللہ اسود اپنی شادی کا سامان خریدنے گئے بازار میں۔ اچانک کانوں میں آواز آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی جماعت جہاد میں جا رہی ہے، جنگ میں جا رہی ہے۔ یہ بھی احد کا میدان ہی تھا۔ عبداللہ اسود وہ غریب صحابی، میں بازار میں جو شادی کا سامان خریدنا تھا نیت بدل گئی، سارا جنگ کا سامان خرید لیا، سارے پیسے اسباب جنگ خریدنے میں لگا دیے۔ ارے گھوڑا بھی لے لیا، لوہے کی ٹوپی بھی لے لیا، زرہ جو لوہے کا لباس پہنتے تھے وہ بھی لے لیا، جتنی خواہشیں تھی جنگ میں پہننے کی سب لے لیا، پیسے کچھ بچائے بھی نہیں۔ سوچ سکتے تھے جنگ کے بعد آ کر کے شادی بھی کرنا ہے، تھوڑے پیسے بچا کر کے رکھو، نہیں، وہ رسول اللہ کے پروانے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی تھے، پورا پیسہ لگا دیا اور لیس ہو کر گھوڑے پر سوار ہو کر آئے میدان میں۔ دوسرے دن جب جنگ ہو رہی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیونکہ چہرہ ڈھکا ہوا تھا، پوری ٹوپی پہنے تھے، پہلی مرتبہ وہ ٹوپی، پہلی مرتبہ وہ لباس پہنے ہوئے، حضور نے صحابہ کو دکھا کر پوچھا یہ کون ہے؟
یہ کون ہے؟ نیا دکھتا ہے۔ صحابہ نے غور سے دیکھا، لڑ رہا ہے بطل جلیل بہادر کی طرح، کبھی ادھر کبھی ادھر، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے، کوئی باہر سے آیا ہوا ہے، ہم میں سے کوئی اس کو نہیں جانتا۔ حضور مسکرائے اور کہا تم نہیں پہچانتے، وہ میرا عبداللہ اسود ہے، میں اس کی کینیوں کے رنگ سے پہچان رہا ہوں، میں نے اس کو شادی کا سامان خریدنے کے لیے پیسے دیے تھے، لیکن اس نے سارے پیسوں کا سامان جنگ خرید لیا۔ دیکھو آج صحابہ پہچان گئے، کالے رنگ کی کینیاں ان کی پہچانی جا رہی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ یہ وہ بطل جلیل تھا جو شام ہونے سے پہلے گھوڑے سے گرا، کافروں کے نرغے میں آیا اور شہید ہو گیا۔ اور جب جسم پاک میدان میں پڑا ہوا تھا، شام کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آئے۔ وہ ایک صحابی کے بارے میں روایت ملتی ہے، چلتے ہوئے حضور عبداللہ اسود کے پاس آئے اور زمین پر بیٹھ گئے، اپنے زانو بچھا لیا۔ عبداللہ اسود کا سر اٹھا کر میرے آقا نے اپنی گود میں رکھ لیا، اور اس کے بعد ان کے چہرے پر لگی ہوئی دھول اور غبار کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو صاف کیا، اور اس کے بعد آیت کریمہ پڑھ کر لوگوں کو بتائی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مومنوں میں کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا، ان میں سے یہ عبداللہ اسود ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے دو مثالیں صرف آپ کے سامنے رکھی ہیں، صرف اس لیے رکھی کہ جوانی اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے مطابق یہاں جیتے رہے۔ آج حالات یہ ہے، قرآن پر کتے بھونک رہے ہیں، میرے نبی کی عزت پر بھونک رہے ہیں، اللہ کی شان میں بھونک رہے ہیں، ہمارے عیش و عشرت میں کوئی کمی نہیں آتی، ہماری راتیں کچھ نہیں بدلتی۔ تم کب چھوڑو گے یہ فلمی نغموں پر دھوم مچانا؟ کب چھوڑو گے ان گانے بجانوں پر رقص کرنا؟ تمہارا یہ حال نہیں ہے میرے عزیزوں، ناچنے گانے والی قوم سے تمہارا رشتہ نہیں ہے، تمہارے لیے سارا عیش و عشرت جنت کے لیے تیار ہے۔ تم بتاؤ یہاں کا عیش و عشرت چاہتے ہو 4 دن کا، یا ہمیشہ کا عیش و عشرت جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے؟ اگر میرے نبی کے ساتھ جانا ہے، سنو ایک روایت ملتی ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی حمد سنتے تھے، قرآن کا کلام سنتے تھے، نبی پاک کی نعتیں سنتے تھے، ارے نکالو اپنے کانوں سے یہ گانوں کے ایئر فون، دن بھر اسی کو سن سن کر کے منافق بنتے جا رہے لوگ۔ اور محدثین نے فرمایا جو کثرت سے گانے سنتا ہے وہ زنا کی طرف جاتا ہے، اس کے دل میں منافقت آتی ہے، نفاق آتا ہے، کفر سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور آج کے دور میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سن کر کے کب کافر ہو گیا، نغموں میں ایسی ایسی باتیں آ گئی۔ اے نوجوانوں، تمہارے کان جو دیے گئے ہیں، مجھے بتاؤ رسول اللہ کی نعتیں کیا تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ حضور پاک کی تعریف اچھی نہیں لگتی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف سننے والی قوم کے ساتھ کل کیا ہوگا؟ سنو، 2 قومیں ایسی ہوں گی، ایک قوم وہ جو دنیا کے نغموں سے مست ہو کر یہاں ناچتی تھی، ڈھول باجے تماشے میوزک پر رقص کرنے والی جماعتیں۔ آج ہماری قوم میں دیکھا دیکھی آ گیا، ارے وہ لوگ بھی ناچتے ہیں، ہم بھی میلاد کے جلوس میں ناچیں گے۔ تم کس سے کمپیئر کر رہے ہو؟ کس سے کمپیئر کر رہے ہو؟ تمہاری مشابہت اس قوم سے نہیں ہے۔ صبح سے شام تک شراب پی کر نشے میں دھت رہنا، میرے عزیزوں تم نے شراب محبت پیا ہے، حضور پاک کی غلامی تمہارے گلے میں ہے، ناچنا گانا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ کل قیامت کے دن 2 قومیں، وہ جو یہاں دنیاوی نغموں پر ناچتی تھی، فرشتوں کو حکم ہوگا سیسا پگھلا کر کے آگ میں لاؤ اور ان کے کانوں میں انیل دو، کانوں میں ڈالا جائے گا، ان کا بھیجا باہر نکل جائے گا۔ یہ وہ لوگ۔ دوسری وہ قوم جو اپنے نبی کی مدح سرائی پسند کرتی تھی، اللہ کا کلام سننا چاہتی تھی، جب یہ جنت میں پہنچیں گے رب تعالیٰ فرمائے گا
تم نے اپنے کانوں سے ہمیشہ میری تعریف سنی, میرے حبیب کی تعریف سنی. اے مومنین کی جماعت, آج تمہیں صلہ دیتے ہوئے, بدلہ دیتے ہوئے جنت کی حوروں سے میں تمہیں اپنا کلام سناؤں گا. جنت کی حوریں آئیں گی اور نغمات الہیہ سنا رہی ہوں گی, حوروں کی سریلی آواز سے سن کر کے مست ہو جائیں گے. اللہ ہمیں اس جماعت میں شامل فرمائے. 100 سال سنائیں گی اور اس کے بعد رب تعالیٰ انہیں حوروں کو فرمائے گا بس, اور اس قوم سے پوچھے گا مولا تعالیٰ مومنین سے, بس ہو گیا, پیٹ بھر گیا سن سن کر کے. یہ مومنین کی جماعت کہے گی مولا ہم اور سننا چاہتے ہیں, اور سننا چاہتے ہیں. رب تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو بلائے. داؤد علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کی آواز میں اتنی مٹھاس تھی کہ اگر وہ اللہ کا کلام پڑھتے تھے تو ہوا میں پرندے بھی رک جاتے تھے, پہاڑ بھی جھومتے تھے. لحن داؤدی مشہور ہے. رب تعالیٰ فرمائے گا داؤد علیہ السلام کو, اے میرے پیغمبر داؤد, آپ اپنی میٹھی آواز سے میرے ماننے والی اس جماعت کو کلام الہی سناؤ. داؤد علیہ السلام سناتے رہیں گے, 100 سال گزر جائیں گے. 100 سال کے بعد وہ خاموش ہو جائیں گے. رب تعالیٰ پھر پوچھے گا, اے مومنین کی جماعت, بس ہو گیا, پیٹ بھر گیا, سیراب ہو گئے؟ یہ قوم کہے گی مولا اور سننا چاہتے ہیں, اس میں مستی ہے, اس میں اور ہم سننا چاہتے ہیں. سنو بدلہ کیا ملے گا جنت کے اندر. رب تعالیٰ فرماتا ہے 100 سال حوران جنت سے ان کو اپنے کلام سنوائے, 100 سال داؤد علیہ السلام سے سنوائے. پھر مولا فرماتا اب حجابات ہٹاؤ, میں سناؤں گا, یہ سنیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے میرے عزیزوں, اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے. جنت میں پہنچو گے, دیدار الہی ہوگا, اللہ کریم خود اپنے کلام سنا رہا ہوگا, اپنے کانوں سے سن رہے ہوں گے. اس لیے بچا کر کے رکھو اپنے کان, اور ساتھ میں آنکھیں بھی بچاؤ. آج کا زمانہ بڑا خطرناک ہے, سارے گناہوں کا اڈا تمہارے ہاتھ میں پہنچا دیا گیا ہے. بس اپنی انگلی کی ٹچ سے سارے گناہوں کو آنکھوں کے سامنے لا سکتے ہو. آپ کو پتا ہے آج دنیا میں سب سے زیادہ سرچ کرنے والی ویب سائٹ پورنوگرافی کی ہیں. گندی تصویریں, ننگی تصویریں, بھیانک قسم کی فلمیں, جسے دیکھ دیکھ کر نوجوان اپنے اخلاق کا اور اپنے ایمان کا ایسا قتل کر چکا ہے کہ اس کی آنکھوں سے رونق ختم ہو گئی, نور نکل گیا ہے. تمہاری آنکھیں ان بے حیا چیزوں کو دیکھنے کے لیے نہیں. کتنے دن مزہ آئے گا. یہ گناہ کی لذت ایسی ہے جیسے کھجلی کی, کھجاؤ تو اچھا لگتا ہے, چھوڑ دینے کے بعد زخم ہوتا ہے. گناہوں کی لذت تھوڑی دیر کی ہے, یہ تھوڑی دیر کے لیے تم ہمیشہ کا زخم مت پالنا. آنکھیں تمہاری اسی لیے نہیں ہیں کہ موبائل کی اسکرین پر گندی اور بھیانک تصویریں رات میں تنہائی میں بیٹھ کر دیکھتے رہو. نہیں, نگاہیں جو تمہیں دی گئی ہیں وہ کس لیے دی گئی؟ وہ اس لیے دی گئی ہے کہ تم دعا کرو, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. اے میرے عزیزوں, تم آنکھیں سنبھال رکھو, اس لیے کہ ان آنکھوں سے ہمیں اپنے حبیب کو دیکھنا ہے, آمنہ کے لال کو دیکھنا ہے, مکینے گنبد خضرا کو دیکھنا ہے. دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, میں اپنی گفتگو ختم کرنے جا رہا ہوں, میرے آخری جملے ہیں, توجہ سے. کیا تمہاری آنکھوں میں آج یہ طلب ہے یا نہیں کہ مرنے سے پہلے ایک بار مکینے گنبد خضرا کو دیکھنا ہے؟ طلب ہے یا نہیں؟ اگر طلب ہے تو پھر ہمیں یہ پکارنا ہوگا, میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے, تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے, تیری یادوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے. یا رسول اللہ, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. قسم رب ذوالجلال کی, جن آنکھوں نے وہ جمال ایک بار دیکھ لیا
دنیا کا سارا حسن لا کر اس کی آنکھوں کے سامنے رکھو، وہ ٹھوکر مار دے گا، کبھی حسن مصطفیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرے آقا کو دیکھی ہوئی آنکھیں، پھر اس کی آنکھوں میں کوئی اور نہیں جچے گا۔ ارے حضور کا چہرہ دیکھنا تو بہت دور، بہت بلندی کی بات ہے۔ بریلی کے امام تو یہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، جو تیرے قدموں میں ہے خیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے خیر کا منہ کیا دیکھے۔ اگر حضور کا تلوہ بھی دیکھ لیا نا، چہرہ تو بہت بلند ہے، حضور کے قدموں کا تلوہ بھی دیکھ لیا، فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے خیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوہ تیرا، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ اے سنیو، آج اگر اس حسین چہرے کو تصور میں لے آؤ، قسم خدا کی میں کہتا ہوں، دنیا کا حسن پھیکا لگے گا، دنیا کا حسن دھوکا لگے گا، اس کی طرف تم اپنا دل نہیں دے بیٹھو گے۔ اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے وہ نوجوان جو 4 دن کی لیلا کے پیچھے مجنوں ہو گئے اور لیلا چھوڑ کر دوسرے مجنوں کے ساتھ چلی گئی۔ یہ پاگل بیچارہ شعر و شاعری کرتے ہوئے گھوم رہا ہے، دیوانہ بن گیا ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا، کئی ایسے آتے ہیں مریض، کہا ہمارا بریک اپ ہو گیا ہے، لیلا بھاگ گئی ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں نادان، ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیا جو ہر دن مجنوں بدلتی ہے؟ کاش مدینے کے تاجدار کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا، اور یہاں بھی ساتھ، قبر میں بھی ساتھ، اور حشر میں بھی ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے میرے ساتھ بڑے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اسی لیے میرے عزیزوں، آپ کے پاس یہی پیغام ہے، دنیا کی طرف توجہ نہ کرو، یہ چھوٹی موٹی چیزوں پر اپنی جان دے بیٹھتے ہو، دل دے بیٹھتے ہو۔ آج سے ہم یہ عہد کر کے اٹھیں گے اس کربلا کے میدان سے، توجہ، آج اس میدان سے ہم یہ عزم کر کے اٹھیں گے، اب اپنی مرضی سے نہیں جئیں گے، جیسے میرے مصطفیٰ کی مرضی ہے ویسے جئیں گے۔ اور مدینے والے تاجدار کو حاضر و ناظر جانتے ہو یا نہیں؟ عقیدہ ہے ہمارا یہ مجمع حضور دیکھ رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، یہ مجمع، یہ جمع غفیر، یہ سہانا ماحول، یہ رونق، یہ سب دیکھ کر کے یہ محسوس ہوتا ہے ہوا کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں۔ یہاں کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں۔ ارے سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی ولادت، مولا کی ولادت، غلام ہے غلام ہے۔ جب ہمارا یہ ماننا ہے کہ حضور کی طرف ہماری توجہ اور نبی ہماری طرف متوجہ ہیں، تو پھر ہم بارگاہ مصطفیٰ میں حضور کو ہی گواہ بنا کر کے کہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں جانتا ہوں سنیوں کا مجمع، میں آدھی بات کہوں گا، اب باقی کی یہ خود ہی کمپلیٹ کریں گے، کیونکہ پتہ ہے حالات میں بدلا ہے لیکن دل سے نہیں بدلے ہیں۔ بار بار میں کہتا ہوں، یا رسول اللہ، آپ کی امت گنہگار تو ہو گئی لیکن غدار نہیں ہے، غدار نہیں ہے، دل سے چاہتی ہے۔ آج یہ عزم کر کے اٹھیں گے کربلا کے میدان سے، حضور کو گواہ بنا کر، یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور ایک بات آخری ہے، اب لو لگانا چھوڑ دو، نیتاؤں کے چکر کاٹنے چھوڑ دو، اور ان کے ہاں سوائے لالی پاپ کے اور کچھ نہیں ملتا، جھنجھنا دے کر کے ہلانے کے علاوہ کچھ نہیں دیا جاتا، یہ صرف اور صرف تھپکیاں دے کر بھیج سکتے ہیں۔ تمہارے جذبات سے ہمیشہ کھیلتے رہیں گے۔ حقیقت میں ہمیں اگر کوئی دیتا ہے، کون دیتا ہے؟
ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام جی سوہانی کھڑی چمکاتے پاکا چاند جی سوہانی کھڑی چمکاتے پاکا چاند اس دل افروز ساعت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہلا ہو سلام مجھ سے خدمات کے قدسی کرے رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا ہو سلام۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله صلى الله تعالى عليك وسلم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرقون خذ أيدينا سهل لنا إشكالنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الہ العالمین ستار العیوب غفار الذنوب قدیر و جبار خدا اس محفل پاک کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے کریم خدا رحم الراحمین اس جلسے پاک کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ہماری بخشش کا سامان بنا دے۔ اس جلسے پاک میں جتنے بچے بوڑھے مرد و خواتین جوان حاضر آئے مولا سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ اے کریم خدا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں میں آسانیاں دے دے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں عطا کر، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا کر، جو بے جوڑ ہیں انہیں نیک رشتے دے دے، جو ناحق مقدمے اور جیلوں میں ہیں ان کو آزاد فرما دے۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین مولا ہماری ماؤں بہنوں بچیوں بیٹیوں بہووں سب کو ہم نے تیرے حوالے کر دیا، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ قیامت تک ہماری نسل میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما، ہماری اولاد کو ہماری نسل کو بدعقیدہ اور گمراہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ اس پورے علاقے کو مرکز عشق رسول بنا دے، یہاں پر موجود ہر نوجوان کو غازی اسلام بنا، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار بنا دے۔ اے کریم خدا تیرے دربار میں یہ التجا ہے، تیرے حبیب پاک کے جتنے دشمن ہیں اور بھونکنے والے گستاخیاں کرنے والے ان کو دردناک انجام تک پہنچا دے۔ اے اللہ عذاب علیم میں گرفتار کرنا، رہتی دنیا تک ان کو عبرت کا نشان بنا دے۔ اے کریم خدا اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفار و مشرکین کے برے منصوبوں کا منہ کالا فرما دے۔ اے قدیر و جبار خدا اخیر میں اتنی التجا ہے، نہ جانے یہ آنکھیں کب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ اے رب ذوالجلال انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم
وآلہ وأصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ کئی حضرات نے سلسلہ قادریہ میں شمولیت کا ہمارے پاس پیغام بھیجا تھا، ان کے لیے میں جو پڑھاؤں میرے ساتھ پڑھیں، اور جو پہلے سے مرید ہے کسی کے وہ توبہ کی نیت سے یہ الفاظ دہرائیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا نبیا وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا۔ الہی میں نے توبہ کی اپنے پچھلے تمام گناہوں سے، عہد کرتا ہوں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہوں گا، ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ہر برائی سے بچتا رہوں گا۔ میں داخل ہوا سلسلہ عالیہ قادریہ میں، الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کی جماعت میں حشر فرما۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ پڑھے، میں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیا بیچ دیا بیچ دیا۔ میں نے اپنی گردن ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے وقف کیا وقف کیا وقف کیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد۔